السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ رمز جنون، تحریر نور آصف۔ اس کی گاڑی اونچی نیچی سڑکوں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ دھوپ گہری اور چبھن زدہ تھی۔ درد و کرب درخزئی خانزادہ کے پورے وجود میں پنہا تھا۔ وہ اندھا دھند ڈرائیو کر رہا تھا۔ کوئی بھی عورت اس کے درد سے مایوس ہو کر لوٹ جائے، یہ درخزئی کبیر خان کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ بہت برا حال ہوا ہے اس عورت کا، ننگے پیر، گالوں پر انگلیوں کے نشان، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بہت مارا ہے اس عورت کو۔ لفظ تھے کہ خنجر بری طرح سماعت میں سنائی دے رہے تھے۔ عورت صرف اور صرف عزت دینے کے قابل ہے، وہ اتنا جانتا تھا۔ بے رحم حالات نے اسے عورت کا ہی مجرم بنا دیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی تیزی سے سیاہ حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسے اپنی گاڑی ایک جھٹکے سے روکنا پڑی تھی۔ گھنے درختوں کے جھنڈ میں اسے سیاہ آنچل نظر آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے گارڈز بھی دوسری گاڑی سے اتر گئے تھے۔ درخزئی خانزادہ بھاری قدموں سے سیاہ آنچل کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک دم وہ ٹھہر گیا تھا۔ قدم بری طرح لڑکھڑا گئے تھے۔ سامنے ہی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے جو عورت بیٹھی تھی، وہ اسے صرف اور صرف پریوش کی یاد دلاتی تھی۔ اس کی پریوش جس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ زنیشہ شاہ ساکت سی درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا درخزئی خانزادہ سامنے آئے گا تو وہ دہاڑے مار مار کر روئے گی، وہ اونچے اونچے بین ڈالے گی، مگر وہ شل اور بے حس و حرکت بالکل ساکت تھی، جیسے قدموں سے جان نکل چکی ہو۔ وہ اب کبھی درخزئی خانزادہ کی طرف بڑھ نہ پائے گی، اسے یقین تھا۔ زنیشہ شاہ کے لب بری طرح سے کپ کپا رہے تھے، آنکھیں شدت گریہ سے گلابی تھیں۔ درخزئی خانزادہ دل پر ہاتھ رکھے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ملگجا سا لباس، بکھرے بال، گالوں پر انگلیوں کے نشان، ننگے پیر، وہ بھی زخم آلود۔ سامنے بیٹھی لڑکی درد کی تفسیر تھی۔ قابل رحم دلوں کو وجدان ہو جاتے ہیں۔ درخزئی خانزادہ کو وجدان ہو گیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی سے اس کا دل کا تعلق تھا۔ کچھ تو تھا جو روح تک کو برا لگ رہا تھا۔ زنیشہ شاہ کے لب کسی بچے کی مانند کپ کپا رہے تھے۔ وہ ایسے پکارنا چاہتی تھی مگر آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ آنسو خاموشی سے دل پر بہنے لگے، دل میں سوراخ بڑھنے لگے۔ وہ گلابی آنکھوں سے اس مسیحا کو دیکھتی جا رہی تھی جو پریوش کی سانسیں ٹوٹنے سے پہلے آ گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ اس لڑکی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ قدم تھے کہ زخمی ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا ٹوٹے کانچ کی کرچیاں اس کے وجود کو بھی زخمی کر چکی ہیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی ہمت دونوں ہی جٹا نہ پائے تھے۔ لالا، زنیشہ شاہ کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ اس نے بے اختیار ہچکی لی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے قدم اتنی بری طرح سے لڑکھڑائے تھے، اس کے گارڈز بر وقت اسے نہ تھامتے تو وہ گر جاتا۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے لبوں کی جنبش جان چکا تھا۔ اس نے لالا کہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے گارڈز بھی اسے تھامے ہوئے تھے۔ 6 فٹ کسرتی بدن، پہاڑی وجود رکھنے والا مرد جذبوں میں اتنا ہی کمزور تھا۔ رشتے اس کی کمزوری تھے اور درد بھی انہی رشتوں سے ملتا رہا۔ پری، اس کے انابی لب بھی بے آواز اسے پکارنے لگے۔ لالا، 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 وہ دل پر ہاتھ رکھے بے آواز کہتی جا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے قدم شل ہو گئے، دھڑکنیں رک گئی تھی۔ بالکل یکدم درخزئی خانزادہ سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے قدم پیچھے کی جانب بڑھتے گئے۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی پریوش کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ نہیں تھی، وہ 17 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ لالا، وہ ہذیانی چیخ اٹھی۔ درخزئی خانزادہ کے قدم پیچھے پڑتے وہ ہرگز برداشت نہ کر سکی تھی۔ وہ پھر سے اسے زور زور سے پکارنے لگی تھی۔ وہ پیچھے دوبارہ نہیں بڑھ سکا تھا، بالکل جامد ہو گیا تھا۔ لالا، میرے لالا، وہ ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ شال کندھوں سے پھسلتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وجود بالکل شل ہو گیا تھا۔ وہ بھیگی سرخ نگاہوں سے زنیشہ کو دیکھ رہا تھا۔ لالا، وہ اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے چیختی جا رہی تھی۔ لالا، میں پریوش،
آپ کی پرورش، مورے اور بابا کی پری۔ فضا ساکت ہو گئی، کائنات کی گردش رک گئی۔ درخزئی خانزادہ بے سانس ہو گیا، گارڈز تحیر زدہ۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دور کھڑے ساکت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک کی گلابی آنکھوں میں درد ہی درد تھا اور دوسرے کی سرخ آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ پا کر پھر سے ہر رشتے کی طرح اس وجود کو بھی کھو دینا۔ حقیقت پر سراب کا گمان ہونے لگا۔ دھواں ہی دھواں تھا، ہر منظر، ہر تصویر، ہر چہرہ دھندلانے لگا تھا۔ وہ رخ پلٹ گیا تھا۔ یہ بھی اس کی زندگی میں صرف جانے کے لیے آئی تھی۔ اس کی پرورش مر چکی تھی۔ یہ دھوکہ تھا، سراب تھا، یا پھر کوئی نئی چال۔ وہ پرورش کی طرف پشت کیے کھڑا ہوا تھا۔ دنیا میں لاکھوں لڑکیوں کے ایسے بال ہوں گے، لاکھوں لڑکیوں کی ایسی آنکھیں ہوں گی، یہ اس کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ وہ مٹھیاں دبوچے سر نفی میں ہلاتے آگے بڑھنے لگا۔ زنیشہ شاہ درد و کرب کی انتہا پر جا کر درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ ساری دنیا اس سے منہ موڑ سکتی تھی، مگر اس کا بھائی اس سے کیسے منہ موڑ سکتا تھا؟ کیسے اسے پلٹ کر کھڑا ہو سکتا تھا؟ لالا، وہ اس کی طرف لڑکھڑاتے قدموں سے تیزی سے بڑھنے لگی۔ رک جاؤ وہیں پر۔ وہ پلٹتے ہوئے زنیشہ کو سد نگاہوں سے گھورنے لگا۔ زرک، زاویار، اتنی گندی چال چلیں گے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ذرا خانزادہ مجھے زیر کرنے کے لیے اپنی عورت کو استعمال کر رہا ہے۔ اتنے گندے شطرنج کی مجھے ان سے ہرگز امید نہیں تھی۔ لعنت ہو ذرا خانزادہ کے خون پر، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ وہ اپنی ہلکی بیئرڈ پر انگلیاں پھیرتے کاٹ دار لہجے میں پھنکارا تھا۔ لالا، میں پرورش ہوں۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولتی ہچکی لے گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ کھڑے کھڑے میں گولی مار دوں گا تمہیں، وہ دہشت زدہ آواز میں دہاڑا تھا۔ زنیشہ شاہ اس کی دہاڑ پر لرز اٹھی تھی۔ ہر مرد اسے ڈرا رہا تھا اور پرورش ڈر رہی تھی۔ زنیشہ شاہ تو جیسے جیتے جی مری جا رہی تھی۔ واپس چلی جاؤ یہاں سے، ذرا خانزادہ کو بولو کوئی نئی چال چلے۔ عورت کو استعمال کرنا بہت پرانا کارڈ ہے۔ درخزئی خانزادہ اپنی دشمنی میں عورتوں کا استعمال نہیں کرتا، وہ چبا چبا کر کہتے اپنے گارڈز کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی کو ذرا خانزادہ کی حویلی میں چھوڑ کر آؤ، وہ بھاری آواز میں حکم دیتے گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زنیشہ شاہ مجسم بنی بے یقینی سے درخزئی کو دیکھ رہی تھی، جس سے زخم ملنے کی امید نہیں تھی، اسی سے زخم مل رہے تھے۔ بے یقین ہونا تو بنتا تھا، کبیر خان کا بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا، وہ پرورش ہے، وہ یقین نہیں کر سکا۔ وہ مان سکتی تھی، مگر ایک کمزور بے بس عورت کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے، وہ یہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سرخ محترم آنکھوں سے درخزئی خانزادہ کی پشت کو دیکھتی رہی، اسے آگے بڑھتے دیکھتے رگیں کٹ رہی تھی۔ 17 سال کی اس رات سے بھی یہ تکلیف بھاری تھی۔ چلو بی بی، ایک گارڈ اس کی طرف بڑھا۔ پیچھے رہو۔ زنیشہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ گارڈز اس کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ درخزئی خانزادہ کے قدم رک گئے تھے۔ اس کا بغیر شال کے وجود آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ آنکھیں اس کی غیرت سے سرخ ہونے لگیں۔ کچھ تھا جو درخزئی خانزادہ کے خون میں کھٹک رہا تھا، شرارے دوڑانے لگا۔ دل میں درد تھا، سو تھا، مگر یہ لڑکی بغیر چادر کے اپنے آدمیوں کے سامنے ہرگز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ خان کا حکم ہے تو تمہیں اٹھا کر پھینک دیں گے۔ زیادہ دماغ خراب نہ کرو۔ گارڈ نے زنیشہ کو کلائی سے جکڑا۔ چٹاخ! زنیشہ کا ہاتھ اس گارڈ کے گال داغدار کر گیا تھا۔ چھونا مت مجھے، میں کبیر خان کی بیٹی ہوں، اس حویلی کے سامنے کھڑی ہوں۔ کبیر خان کی بیٹی پرورش خود کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دے سکتی، یہ سلوک کرنے کی اجازت نہیں دے گی، سمجھے تم؟ زنیشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ انگلی اٹھائے نم زدہ آواز میں پھکار رہی تھی۔ وہ گارڈز زنیشہ کی طرف بڑھ نہ سکا۔ درخزئی خانزادہ کی سرد نگاہوں نے زنیشہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے سے منع کیا تھا، ہاتھ اٹھانے سے روک دیا تھا۔ سب گارڈ اور درخزئی کی ایک ہی سرخ نگاہ پر زنیشہ سے کئی قدموں کے فاصلے پر ہو گئے تھے۔ زنیشہ نے جھکتے ہوئے اپنی شال اٹھائی، اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی۔ نگاہوں نے درخزئی خانزادہ کا پیچھا کیا۔ درخزئی خانزادہ اپنی نگاہیں چرا گیا تھا۔ اس کی زخمہ شکوہ کناں نگاہیں دل میں گڑ گئی تھی، برچھیاں سی دل میں چبھ گئی تھی۔ زنیشہ نے ڈھیر سارے آنسو بہتے درخزئی خانزادہ کو دیکھا تھا۔
اسے اپنے انتقام کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہ تھی، نہ زرع خانزادہ کی، نہ اپنے بھائی درخزئی خانزادہ کی۔ رشتے کمزور کرتے ہیں وہ سمجھ چکی تھی۔ زرع خانزادہ اسے کمزور کرتا رہا۔ کل رات سے درخزئی خانزادہ کا انتظار کرتے وہ کتنی بار مرتے زندہ ہوئی تھی۔ رشتے جڑنے کی امید سے سانسیں ٹوٹتی رہی۔ اب جب سامنے کھڑے اس کے بھائی نے رشتہ توڑ دیا تھا تو سانسیں ٹوٹی نہیں، جڑ گئی تھیں۔ اسے درخزئی خانزادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی سانسیں ٹوٹ چک گئی تھیں۔ وہ اس کے سامنے ہی سڑک پر ننگے پیر چل رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں تیز دھوپ چبھنے لگی۔ دھوپ کی چبھن سے آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھیں تیزی سے بہنے لگیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ کار پورچ میں ٹہلتے درخزئی خانزادہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، نقوش میں اضطراب تھا، آنکھیں سرخ تھی۔ کھلی فضا میں آکسیجن کی کمی لگنے لگی تو وہ اپنا گرم کوٹ اتارتے زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ لڑکی بغیر کسی گرم کپڑوں کے تھی، ننگے پیر تھی اور پیر بھی زخمی تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے شوز اتار چکا تھا۔ جس لڑکی کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا، اس کی حالت کا سوچتے وہ مر رہا تھا۔ وہ میری پری کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ مرے ہوئے لوگ بھی کبھی واپس آتے ہیں؟ وہ صرف میرے زخموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے آئی تھی۔ جو زندہ تھے وہ مجھے چھوڑ گئے اور مرے ہوئے واپس آ گئے۔ وہ خود پر ہنسا تھا۔ مجھے صرف چھوڑا گیا ہے، مجھے صرف درد دیا گیا ہے، اب کسی رشتے کا بوجھ نہیں۔ اب میں کسی کو خود تک رسائی نہیں دوں گا، وہ سینہ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دل تھا بھاری بوجھ کے نیچے دبتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ہلکی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے پتھروں کی روش پر چل رہا تھا۔ پتھر پیروں میں چبھنے لگے، نہ جانے کیوں وہ اپنے پیر اس لڑکی کے پیروں کی طرح زخمی کرنا چاہتا تھا۔ لالا، اس کا پکارنا درخزئی خانزادہ کو اپنی سماعتوں میں پگھلے شیشے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زخمی شکوہ کے نا نگاہیں درخزئی خانزادہ کو بے جان کرنے لگی۔ کن نگاہوں سے وہ اسے دیکھ کر گئی تھی؟ درخزئی خانزادہ ان پتھروں پر بیٹھ گیا تھا۔ مورے بابا، وہ گردن جھکائے رو دیا تھا۔ سورج کی روشنی اس عالی شان مرد کے چہرے پر پڑتی پلٹ رہی تھی۔ سبز کرنوں کو دیکھتا وہ روتا رہا۔ وہ ٹوٹا بکھرا مرد بہت کچھ قیمتی کھونے کے خوف سے لرز رہا تھا۔ روشنیاں تاریکی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ انہی پتھروں کی روش پر بیٹھا رہا۔ سرد ہواؤں کی سرسراہٹ بڑھنے لگی۔ برفیلی ہواؤں کے تھپیڑے جسم تو کیا، روح بھی سلگانے لگے۔ بنا گرم کپڑوں کے وجود نگاہوں میں آیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا تھا، بجلی کی تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگا، ایسے جیسے بہت قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ وہ عالی شان مرد ننگے پیر بغیر کسی گرم کپڑے کے گیٹ سے نکل آیا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دل کی دھڑکنیں منتشر تھیں۔ وہ نہ ملی تو اب یہ خوف اس مرد کو پاگل کیے ہوئے تھا۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی تاریکی میں دوڑنے لگی۔ کپاتے لبوں پر دعائیں مچل رہی تھی۔ زخمی پیر اور زخمی آنکھوں والی لڑکی کے مل جانے کی دعائیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ بس اتنا جانتا تھا، اب وہ کبھی نہیں ملے گی۔ سرخ کرب زدہ آنکھوں والے مرد کو یقین تھا۔ وہ اندھا دھند گاڑی چلاتے زنیشا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ مل جاؤ، خدا کے لیے مل جاؤ پری، وہ روتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کی پری تھی۔ دل کی دھڑکتی دھڑکنوں نے کہہ دیا تھا اب کوئی ثبوت کچھ معنی نہ رکھتا تھا۔ وہ اس کی پری تھی، ویسے ہی نخریلی، ویسے ہی ضدی۔ وہ روتے روتے ہنس پڑا تھا۔ 5 سال کی تھی مگر زبان اتنی چلتی تھی کہ خدا کی پناہ، کتنی بار جھوٹ بول کر وہ مورے اور بابا سے اسے مار پڑواتی تھی۔ وہ میری ہی پری تھی، اتنی غصیلی، اتنی ضدی، میری پری تھی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے مگر آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے بھی کھو چکا ہے، یہی سوچ اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ دل زار زار رونے لگا، آنکھیں اب خشک ہو گئی تھیں۔ وہ خود ہی کے لیے قرض تھا۔ خود کو ملامت کرتے وہ آزردگی کی انتہا پر جاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سٹیئرنگ پر ہاتھ بری طرح کپکپانے لگے۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی، وہ کہیں اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے سٹیئرنگ پر سر ٹکا گیا۔ سانس واپس نہ آئی تو وہ گاڑی سے نکل آیا تھا۔ برفیلی ہواؤں نے استقبال کیا
تو ننگے پیروں اور بغیر کسی گرم کپڑے والی لڑکی شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ بھی اپنے وجود سے جدا کر گیا۔ بلو پینٹ پر سفید رنگ کی سیڑھوں میں ملبوس درخزئی کے کسرتی جسم سے برفیلی ہوائیں ٹکرانے لگی تو اس لڑکی کا غم شدت اختیار کرتا گیا۔ پری، وہ آسمان کی طرف دیکھتے زور زور سے چیخ رہا تھا۔ پری، اس کی چیخ و پکار پہاڑوں سے ٹکراتی اس تک پلٹ رہی تھی۔ پری، پری، وہ ہنسیانی چیختے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ عالیشان مرد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ گردن جھکائے ٹوٹے بکھرے مرد کی چیخوں سے پہاڑ بھی دہل رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک چیختا رہا، روتا رہا، اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ زندگی میں اور بھی غم تھے، ایک نیا زخم بھی سہی۔ وہ شکستگی سے مسکراتے کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گاڑی روک چکا تھا۔ اندھیری سڑک پر چلتے ہوئے وہ دکھائی دی۔ آنکھوں کو جیسے زندگی کی نوید مل گئی۔ سانسیں تھیں کہ لوٹ آئی تھی۔ وہ سامنے ہی لڑکھڑاتی چل رہی تھی، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اپنے رب سے کوئی راز و نیاز کر رہی تھی۔ اس کا نازک بدن سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ اسے دیکھتے بے یقین تھا۔ زندگی جیسے واپس مل گئی تھی۔ اس کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ وجود سجدے میں سر بسجود ہونے لگا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پر زنیشا نے پلٹ کر دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر درخزئی خانزادہ کو دیکھتے وہ اپنا رخ پلٹ گئی تھی۔ اس کا رخ پلٹنا درخزئی خانزادہ کو اذیت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی اس لڑکی کی اذیت سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ جب اس نے اس لڑکی سے رخ پھیرا ہوگا تو وہ بھی تو ایسے ہی تڑپی ہوگی۔ زنیشا سڑک پر اب اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی کی ضرورت اب نہیں رہی تھی۔ اس نے اس کی امید کو توڑا تھا، اسے بے آسرا محسوس کروایا تھا۔ وہ 17 سال بعد آج بھی یتیم ہو گئی تھی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر درخزئی خانزادہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتے زنیشا کی طرف بھاگتے ہوئے اسے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے بجلی کی تیزی سے بنے پیچھے مڑے بغیر بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ بھی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس تاریک سڑک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ پری، درخزئی خانزادہ کی پکار پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ 17 سال بعد اسے کسی نے اس نام سے پکارا تھا۔ وہ شل ہو گئی تھی۔ ایک قدم بھی اٹھاتی تو سانس سے جاتی۔ درخزئی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ رو رہی تھی زور زور سے۔ اس نے یہی سوچا تھا۔ وہ ساکت رہی مگر آنکھوں سے جھرنا بہتا رہا۔ پری، وہ روتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہ ساکت رہی مگر آنکھوں سے جیسے جھرنا تھا کہ بہتا ہی جا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے پھر پکار رہا تھا۔ پری، وہ سر نفی میں ہلاتے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ پری، وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے لب اسے پکارتے جا رہے تھے۔ مت پکارو مجھے اس نام سے خدا کے لیے۔ وہ ہچکیوں سے روتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ پری، درخزئی خانزادہ کے لب کچھ اور کہنا بھول گئے تھے۔ وہ لفظ بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو صرف ایک نام، اور وہ نام تھا پری۔ وہ کہتے اس کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگا۔ ساری رات میں نے آپ کا انتظار کیا لالا۔ ساری رات پریویش نے آپ کو پکارا۔ کیسے میرا دل توڑا ہے آپ نے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ایسا لگا کہ میں پھر سے یتیم ہو گئی ہوں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بولتی پیچھے کی جانب بڑھتی رہی۔ پری، وہ یہی کہتا رہا۔ لفظ سچ میں اس کے پاس ختم ہو چکے تھے۔ مجھے بہت درد ہوا لالا، آپ نے مجھے دھتکارا۔ مجھے اتنا ہی درد ہوا جتنا مورے اور بابا کے مرنے کے بعد ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے شکوہ کر رہی تھی۔ معاف کر دو اپنے لالا کو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ زنیشا شاہ چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ سامنے کھڑے مرد کو چھوڑنے کا اس نے عزم کیا تھا۔ اس کی ایک ہی پکار پر وہ پگھل گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے درخزئی خانزادہ کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ لالا، مورے اور بابا مر گئے لالا۔ لالا، میرے مورے اور میرے بابا نہیں رہے۔ وہ اونچا اونچا ہنسیانی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ لالا، ہم یتیم ہو گئے۔
ہمارا کوئی بھی نہیں رہا، اب ہمارا کوئی نہیں رہا۔ 17 سالوں بعد اس نے زور زور سے بین ڈالے تھے۔ 17 سال بعد اس نے ماتم منایا تھا۔ دل تھا کہ پھٹ رہا تھا۔ اس کی چیخوں سے آسمان بھی برسنے لگا۔ دونوں برفیلی بارش میں بھیگ گئے تھے۔ 17 سال بعد دونوں پھر سے یتیم ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ہر کسی کا ماتم بنانا بنتا تو تھا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس، سیاہی شال اوڑھے اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے ونڈ سکرین کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا، ایک بازو سر کے نیچے باندھے، سیاہی مائل ہوتے لبوں میں سگریٹ دبائے ہوئے تھا۔ سگریٹ کے شعلوں کی ضرورت تھی مگر وہ اسے لبوں میں دبائے یوں ہی نیم دراز تھا۔ برفیلی ہوائیں سیاہ لباس والے کروفر سے بھرے مرد کے نقوش سرخ کیے ہوئے تھے۔ سامنے ہی التمش خانزادہ کھڑا تھا، بالکل خاموش۔ اس نے آگے بڑھتے زاویار کے لبوں میں دھرے سگریٹ کو لائٹر سے شعلہ دکھایا۔ سگریٹ جلنے لگا۔ زاویار خانزادہ کی انگلیوں میں اب سگریٹ دبا تھا۔ وہ ہر سانس کے ساتھ گہرے گہرے کش لینے لگا۔ التمش خانزادہ اس کے سامنے کھڑا اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حاضری یوں ہی نہیں تھی، وہ جانتا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ زاویار خانزادہ جل رہا تھا، وہ دیکھ چکا تھا۔ زاویار سیدھا ہو کر بیٹھا، نگاہیں اب التمش پر جمی تھی۔ برف سا تاثر تھا کہ اگلا انسان جم جائے۔ التمش خانزادہ یوں ہی کھڑا رہا۔ مات تو اسے بھی آنکھیں نہیں دے سکتی تھی، وہ بھی تو اسی مرد جیسا تھا، بے وقوف، نڈر، جھکتا اسی کے آگے تھا جو دل سے جڑا ہوتا تھا۔ دل سامنے مرد سے نتھی ضرور تھا مگر اب تو دل سے اور بھی لوگ جڑ چکے تھے۔ جذبات بدلے بالکل نہیں تھے مگر کسی ایک کے لیے مختص بھی نہیں رہے تھے۔ زاویار اب اسے باندھ کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ پوری دنیا میں مجھے تم پر یقین تھا، صرف اور صرف تم پر یقین۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا مجھ سے۔ وہ آگے کو ہوتے التمش کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ التمش خانزادہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نادان تو نہیں تھا مگر نادان بن گیا۔ تم اتنے انجان کیسے ہو سکتے ہو؟ زاویار نے پوری قوت سے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا۔ التمش خانزادہ کے تاثرات میں کوئی درار نہ آئی تھی۔ وہ یوں ہی زاویار خانزادہ کو دیکھتا رہا۔ زاویار خانزادہ پھر سے گاڑی کے بونٹ اور ونڈ سکرین پر نیم دراز ہو گیا۔ دھواں لبوں سے نکلتا رہا مگر طلب تھی کہ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے مزید کش لینے لگا۔ سگریٹ لب انگلیوں میں دبا۔ شاہویر سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سوال ایسا تھا کہ التمش خانزادہ کا چہرہ تاریک ہوا تھا، پیشانی غرق آلود ہو گئی تھی۔ زاویار آنکھیں موندے نہ ہوتا تو جواب جاننے کی اسے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میرا آپ کے علاوہ کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی کوئی دوست نہیں بنائے۔ دشمنوں سے میرا کیا واسطہ؟ زاویار اس کے جواب پر گہرا مسکرایا تھا۔ گہرا کش لیتے پرسکون سی اس نے سانس کھینچی۔ تمہیں دوست بنانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ سیدھے ہوتے اسے اپنے نادر مشورے سے نوازا تھا۔ التمش خانزادہ جانتا تھا یہ مشورہ نہیں، حکم تھا۔ وہ سردار زاویار تھا، اپنی چیزوں کو ہی نہیں، اپنے سے منسلک رشتوں کے لیے بھی وہ پوزیسو تھا۔ شاہویر کبھی عائش سے ملا ہی نہیں، یہی بتایا تھا تم نے؟ التمش کو سنجیدگی سے دیکھتا پوچھا تھا اس نے۔ یہی سچ ہے خان، بے حد صاف گوئی سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ ہے یہ، زاویار خانزادہ چیخا تھا۔ التمش کی مٹھیاں زور سے بھیج گئی تھی۔ جھوٹ ہے، جو کچھ بھی تم نے مجھے بتایا، ایک ایک لفظ جھوٹ۔ وہ گاڑی سے اتر آیا تھا، التمش کے قریب آیا۔ وہ عائش کو چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں عائش کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور تم کہتے ہو وہ کبھی عائش سے ملا ہی نہیں۔ زاویار خانزادہ التمش کی گردن میں پیچھے کی طرف ہاتھ ڈال گیا تھا۔ التمش کی آنکھیں جھکی نہ تھیں، سیاہ آنکھوں میں گڑھی رہیں۔ مجھے شاہویر کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند چاہیے۔ زاویار کی بات پر التمش کی رنگت بالکل غیر ہو گئی تھی، آنکھوں میں یکدم خوف چھایا تھا۔ کیا ہوا ہے التمش؟ میرے کہنے پر پہلی مرتبہ کسی کی جان لوگے کیا؟ زاویار خانزادہ کا شکنجہ التمش کی پچھلی گردن پر مضبوط ہوا تھا۔ جس کی جان لی وہ لوگ ہماری طرح درندے تھے خان، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اگر انہیں نہ مارنا ہوتا تو وہ ہمیں مار دیتے، مگر شاہویر ملک ہماری جان لینے نہیں آیا۔ التمش نے دانت پر دانت جما لیے کہا۔
جماتے ہوئے کہا، اپنی گردن چھڑوائی نہیں تھی، میری جان لینے آیا ہے وہ۔ زاویار پھکارتے ہوئے پیچھے ہوا۔ گاڑی کے بونٹ پر پوری قوت سے اس نے مکہ مارا۔ وہ جھکتے ہوئے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ جما گیا۔ عورت آسائشات کے ساتھ پیچھے پاگل ہوتی ہے، آسائشات پر وہ مرد کی طرح بے دریغ محبت بھی ٹھکرا دیتی ہے۔ عائش کو میں ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں دے سکا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جماتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسے کچھ بھی نہ دینے پر مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں۔ وہ خون بہا میں آئی، جو یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی وہی اسے ملا، مگر پھر بھی میں برداشت نہیں کر سکتا جو میں اسے نہ دے سکا وہ کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے دیا ہو۔ وہ دہکتی سانسوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، کسی نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی چاہا ہو، یہ سوچ ہی میرا دل سبز کر دیتی ہے، لہو نیلا ہونے لگتا ہے۔ میں اس عورت پر کسی کی بھی پرچھائی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی تمہیں؟ زاویار خانزادہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگیں۔ عائش کا دل کورا کاغذ ہے، میں جب چاہوں اس کاغذ کو رنگین کر دوں، نہ بھی کروں تو ضرورت نہیں ہے، وہ میری ہے، مجھے اسے مزید اپنا کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، میں ہی اس کا فکس ہوں، وہ آخری سانسوں تک میری ہی رہے گی۔ مگر پھر بھی وہ شاویر ملک مجھے آنکھوں میں ریت کی مانند چبھتا ہے، جی کرتا ہے اس کا خون کر دوں۔ زاویار خانزادہ کی آواز ہڈیاں چٹکانے جیسی سخت تھی۔ پیچھے کھڑا التمش کو اپنا دل چیختا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کو مارنے کی وہ بات کر رہا تھا وہ اس کا خون تھا۔ اس پر آنچ آتی تو وہ جی نہ پاتا۔ التمش شاویر ملک کو لے کر غمزدہ تھا۔ آج پہلی بار اس مرد کی خوش فہمی پر وہ غمزدہ بھی نہ ہو سکا تھا۔ وفائیں بدل رہی تھی۔ سیاہ رنگ سے عشق کرنے والے مرد کی تقدیر اس کے گرد مزید شکنجہ کستی جا رہی تھی۔ جب وہ ٹوٹ کر بکھرے گا تو اس کے ساتھ کائنات کا ہر ذرہ ٹوٹ کر بکھرے گا تو ضرور۔ ایسا کچھ نہیں ہے خان، عائش بی بی صرف اور صرف آپ کی ہے۔ وہ میری ہی ہے، میں جانتا ہوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار خانزادہ انگارہ لہجے میں غرایا۔ گاڑی کے بونٹ پر اس نے ہاتھ مارتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ وہ التمش کی طرف بڑھا تھا، بجھا ہوا سگریٹ دانتوں میں دبایا۔ التمش نے اس کا سگریٹ لائٹر سے جلایا تھا۔ زاویار خانزادہ ہنستے ہوئے سگریٹ کی کش لینے لگا۔ عائش صرف میری ہے، یہ شاویر ملک کو بتانے کی ضرورت ہے۔ عائش کے دل پر کبھی کسی مرد نے پیار کی جوت نہیں جگائی، اس بات پر مہر بھی لگ جائے گی۔ زاویار کا لہجہ ایسے تھا جیسے برف التمش کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ التمش جامد، بالکل ساکت ہوا تھا، رنگت فک ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ آخر کرنے کیا والا تھا؟ زاویار ہنستے ہوئے بونٹ پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے جھکا۔ سگریٹ لبوں میں ہی دبا تھا۔ تمہاری آنکھیں اسے دیکھتے جو بھی ہوئیں تو عائش میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ کائنات کی سب سے حسین آنکھیں دفن کرنے میں مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ گردن جھکائے ابھی بھی اس کے آنکھیں فنا ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے وہ مغرور سا مرد اس عورت کے پہلو میں بیٹھا تھا، جو پاس ہوتے ہوئے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت دور ہو۔ جب وہ پاس ہوتی تھی تو وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ وہ اس کے دل کا سکون تھی، اور اس دل کو بے سکونہ کرنا بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بالکل سنجیدہ تھا، نقوش میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے وجود سے اٹھتی تیز کولون کی خوشبو عائش ملک کے اعصابوں پر چھا رہی تھی۔ وہ ہر چیز میں شدت پسند تھا، اتنی تیز اس مرد کے وجود سے خوشبو پھوٹتی تھی کہ عائش ملک چکرا کر رہ جاتی تھی۔ خدا گواہ تھا، اس مرد کو ایک لمحہ سہن کرنا بھی قیامت سہنے کے برابر تھا۔ عائش نے گردن ترچھی کرتے زاویار کو دیکھا، اس کے خون کی گردش تھمی تھی۔ زاویار کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، ویسے ہی نقوش، وہی ازلی رعب و مغروریت، وہی صفا کی کہ وجود جام ہونے لگے۔ زاویار نے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے لرز اٹھی تھی۔ وہ اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا اور وہ خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر نہیں، اسے یہ عورت مزید خوفزدہ چاہیے تھی۔ یہ عورت آج اس سے اتنی دہشت زدہ ہو جائے کہ اس کی نیلی آنکھوں سے ہر جذبہ مر جائے۔ زاویار آنکھیں کھولتے اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ اسے کیا کرنا تھا وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ گاڑی بائیں جانب کھائی کی طرف پھسل رہی تھی۔ وہ بروقت ہینڈ بریک کھینچ چکا تھا۔ گاڑی رک گئی، مگر گاڑی کے اگلے دونوں ٹائر نیچے کھائی سے لٹکے تھے۔ وہ موت سے کھیل چکا تھا۔
وجود تو زاویار خانزادہ کا بھی پسینے سے تر تھا۔ نہ موت کے ساتھ کھیلنا آسان تھوڑی تھا، نہ جنون کے ساتھ، مگر وہی کھیل کھیل چکا تھا۔ عائش لبوں پر ہاتھ جمائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ کن پٹی سے پسینہ ٹپکتے اس کی گردن کو بھگو رہا تھا۔ گہری ہوتی سانسوں سے اس کے نشیب و فراز بھی سانسیں بھرنے لگے تھے۔ اس مرد کے جذبے اس عورت کے لیے بالکل ردی تھے۔ اس وقت تو نیلی آنکھوں میں صرف اور صرف خوف تھا، باقی سب خاک تھا۔ تم نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا، کبھی تمہیں کسی نے نہیں چاہا، نہ تم نے کسی مرد کو اپنے دل تک رسائی دی ہے۔ بتاؤ یہ بات سچ ہے؟ سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں میں گاڑھے ہوئے تھا۔ سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکراتے شعلے اگل رہی تھی۔ عائش سیٹ میں سماتے ہوئے مجسم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جواب دو، وہ دہاڑا تھا۔ ہاں کبھی کوئی مرد نہیں آیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ عائش کے لفظ ٹوٹنے لگے۔ اس شفاق مرد کی دہشت کے خوف سے وہ لرزنے لگی تھی۔ خدا کی قسم، ان آنکھوں نے ایک لمحے، ایک لحظے کے لیے بھی کسی کو محبت سے دیکھا ہو، ان آنکھوں کو میں نکال دوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ عائش اس کی کراہٹ پر اثبات میں گردن ہلاتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی گردن سے ٹپکتے پسینے کو انگلیوں سے چنتے گہرا مسکرایا تھا۔ یہ ڈر، خوف موت کا ہے عائش۔ اگر زندگی موت سے بھی بدتر بنا دوں تو کیسا رہے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے صفاقی سے مسکرایا تھا۔ اس سے بھی بدتر، عائش نے ہچکی لی تھی۔ زاویار کے لب بھیج گئے تھے۔ 3 لفظوں میں اس کی مسکراہٹ وہ چھین چکی تھی۔ تم نے خون بہا میں آئی ہو، یعنی میرے بھائی کو مارنے کے جرم میں، اپنے بھائی کے کیے کی سزا کاٹنے۔ آئی سمجھ میں؟ قتل کی سزا بھگتنے عائش۔ سوچو تمہارے ساتھ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا کر سکتے ہو۔ وہ اپنے ناخن سیٹ میں گھسیڑنے لگی۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ وہ چھپا رہی تھی۔ گاڑی کھائی میں لٹکی پڑی تھی۔ وہ تھا کہ بالکل انجان بنا ہوا تھا۔ زاویار خانزادے نے اس کی زرد پڑتی رنگت کو بغور دیکھا تھا۔ عائش کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اس شفاق مرد کی دہشت سے۔ اس عورت کا رواں رواں لرزنے لگا۔ سیاہ آنکھیں بالکل پرسکون ہو گئی تھیں۔ وہ پیچھے ہو گیا۔ شاہویر یہاں سے چلا جائے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جسم تو اس عورت کا ہے ہی میرا، دل بھی اس کا اپنا بنا لوں گا۔ وہ زیر لب خاموشی سے خود سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری رہائی کے چانسز 0 ہیں اور موت تک تم میری ہی رہو گی۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ ان آنکھوں نے کسی کو بھی اپنا مسیحا سمجھا۔ اس پر ایک نگاہ بھی بھری کسی کی طرف اٹھی تو تم اپنے ہونے پر پچھتاؤ گی۔ سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کرتے بیک گیئر پر ڈالی۔ عائش کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ گاڑی بڑی مہارت سے پیچھے کرتے سیدھی کر گیا تھا۔ زاویار گاڑی سے اترتے عائش کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کر بے حد نرمی سے اسے اتارا تھا۔ عائش اس مرد کے پل پل بدلتے روپ پر بہت حیران تھی۔ وہ عائش کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیتے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ یکدم وہ لڑکھڑائی تھی۔ کس کی سانسیں قبض کی گئی تھی وہ جان چکی تھی۔ سامنے ہی شاہویر ملک کھڑا تھا، بے سانس سا، جیسے موت کا سا گمان ہوتا تھا۔ اس میں جیسے کوئی سانس رہی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں تھا، ایسے لگتا تھا وہ مر چکا ہے۔ عائش ملک کا وجود چکرانے لگا، سانسیں گہری ہوئی تھی اور اس کا وجود کانپنے لگا۔ زاویار خانزادہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ اس کی ٹھنڈی جیسی برف جیسی انگلیاں عائش ملک کی کمر میں گڑنے لگیں۔ شاہویر ملک سینہ مسلتے پیچھے کو ہٹنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی نیلی شال زمین کو چھونے لگی۔ عائش مجسم تھی، نہ آنکھوں کو بہنے کی اجازت، نہ نگاہوں کو شراکت داری کرنے کی اجازت رہی۔ سیاہ آنکھیں اسے ہی وارن کر رہی تھیں۔ یہ مرد تباہی تھا، بالکل تباہی۔ خود کو تباہ کرتے اسے بھی تباہ و برباد کر چکا تھا۔ شاہویر ملک سامنے ہوگا، وہ کسی اور کو دیکھے گی، وہ بے یقین تھی۔ یقین، اعتماد ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ گئے تھے۔ سب کچھ بکھر گیا تھا اور سب کچھ بکھر رہا تھا۔ تو چلیں جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، کمنٹ کیجیے گا۔
ایپیسوڈ کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایپیسوڈ ملتی رہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت ایپیسوڈ مل جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔